الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، بڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، جو 3-4 جمعہ سے ہمارا عنوان جو چل رہا ہے، ملک بھارت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو اس کا جواب. دو جمعہ سے بیان کے شروع میں ایک جملہ کہتا آ رہا ہوں، آج بھی اسی جملے کو تھام کر آگے آغاز. ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے. اس کی تفصیل دو جمعہ سے آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے. حافظ قرآن، ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو یا اسلام پر اعتراض ہو یا اسلام کے کسی حکم پر نقص یا اعتراض یا سوال کھڑا کیا گیا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو سوال اسلام کے کسی حکم پر کیا گیا اور کھڑا کیا گیا یا جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب ہر مسلمان دینا چاہیے. یہ بات ہے. محافظ قرآن کا مطلب یہ ہے، اسلام پر کوئی اعتراض ہوا، قرآن پر کوئی اعتراض ہوا، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے اعتراضات، تو جو بھی اسلام پر یا احکام اسلام پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تو ہر مسلمان کو اس کا جواب دینے کی حق اور ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جواب دینے سے پہلے جواب دینا بھی جاننا اور سیکھنا پڑے گا. ایک آدمی کو نماز کیا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ بندہ نماز کیسا پڑھے گا؟ اسی لیے ایک حکم اور ایک مسئلہ بتا کے اصل علماء کی طرف آ جاتا ہوں. ایک بندے کو نماز کیسا پڑھنا معلوم نہیں ہے، وہ بندہ نماز کیسا پڑھے گا؟ ہاں، ایک مسئلہ سمجھے. اگر کوئی بندہ، کوئی غیر مسلم بندہ اب وقت کتنا ہوا؟ یہ بج کر 6 منٹ ہوا. اب اگر کوئی غیر مسلم بندہ اسلام قبول کرے گا تو اب اسے اسلام قبول کرنے کے بعد کلمے کی تلقین اور شرک سے اور دیگر گناہوں سے توبہ تعلیم اور اسے تلقین کرانے کے بعد اس پر سب سے پہلے جو حکم عائد ہوتا ہے وہ اسلام کا حکم نماز ہے. اب اسلام میں تو آ گیا، نماز پڑھنا پڑے گا اسے. اب سوال، وہی سوال، اگر اسلام پر اعتراض ہوا تو جواب کیسا دینا؟ اب یہ بندہ اسلام میں آ گیا تو پھر نماز کیسا پڑھنا؟ سوال.
تو اگر اسلام پر اعتراض ہوا تو جواب دینے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جیسا حافظ قرآن بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے. محافظ کا مطلب یہی ہے، اسلام پر اعتراض ہوا، آپ میں سے ہر بندے کی طاقت ہے کہ آپ جواب دیں. جو بندہ اس طریقے سے اسلام پر اعتراض کیا، سوال کھڑا کیا، پھر اس پر آپ جواب دیں اس کا. اب یہ سوال، یہ مسئلہ سمجھو، بات سمجھ میں آ جائے گی. جواب دینے سے پہلے جواب دینا پہلے سیکھیں. جواب دینے سے پہلے دشمن کو جواب دینا سیکھیں، پھر بعد میں جواب دیں. اب ایک بندہ اسلام میں آ گیا، اب اسے نماز کیسے پڑھنا معلوم نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اب اگر کوئی بندہ اسلام میں آ گیا، اب گرچہ اسے نماز کیسے پڑھنا معلوم نہیں ہے، رکعت کیسے پڑھنا معلوم نہیں ہے، ثنا کب پڑھنا معلوم، ثنا کیا معلوم نہیں، اسے کب پڑھنا بات کی بات ہے، کب پڑھنا کیا اسے معلوم ہی نہیں، تو پھر کب پڑھنے کی بات پیدا ہوتی نہیں ہے. اب یہ سورہ فاتحہ ہے، رکوع کب کرنا ہے، رکوع کسے بولتے، سجدہ کسے بولتے، پڑھنا کیا ہے اس میں، ابھی تو انسان پڑھ کیا ہے بندہ. اب اس پر نماز فرض ہو گئی ہے، اسلام میں آنے کے بعد تو نماز پڑھے گا بندہ کیسے؟ سیکھ کر پڑھے گا. کب سیکھے گا؟ آج ہم مسلمان ہی، پیدائشی مسلمان، خاندان مسلمان ہی آج 60 70 50 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، نہ ثنا معلوم ہے. اگر ثنا آتا ہے تو ثنا کا معنی کیا معلوم نہیں ہے. سورہ فاتحہ آتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو تجوید سے جیسا اللہ نازل کیا ویسا ہم کو نہیں آتا ہے. اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر اس کا معنی، مطلب، تشریح، تفسیر، کس آیت میں اللہ کیا میسج دے رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے اللہ بیان کر رہے ہیں، اس میں اللہ کون سا عقیدہ اللہ بیان کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم میں اللہ اس کا ترجمہ کیا بیان کر رہا ہے، اس سے مسائل کیا نکلتے ہیں، اس میں اللہ کون سا عقیدہ بیان کیا اسلام کا، مالک یوم الدین میں اللہ نے کیا عقیدہ بیان کیا. ایسا ہی ہم کو یہ پیدائشی اور خاندانی مسلمانوں کو ہی معلوم نہیں ہے، تو پھر ابھی بندہ اسلام میں آیا ہے تو پھر اسے ثنا کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، اسے کیا معلوم ہوگا. لیکن اسلام کہتا ہے اب اگر اسلام میں کوئی بندہ آ گیا تو اب اس پر نماز فرض ہو جائے گی. اب پڑھے گا کیسے سوال، پڑھے گا کیسا سوال. جو پرانا مسلمان ہوتا ہے، نیا مسلمان جو ابھی اسلام قبول کیا، وہ نیا مسلمان اس پرانے مسلمان کے بازو کھڑ کر اس کی کاپی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کاپی کو بھی اللہ تعالیٰ حقیقی اور صحیح نماز اللہ بنا کر قبول کر لیں گے. اب بعد میں آگے چل کر وہ نیا مسلمان بننا ہلکا دھیرے دھیرے سیکھتے جانا چاہیے، اور سیکھ بھی رہے ہیں ایسے لوگ جو نئے کنورٹڈ مسلمان جو لوگ ہیں، پہلے کسی مذہب میں تھے اب اسلام میں آئے، تو وہ ان پیدائشی خاندانی نسلی مسلمانوں کو قیاس کر دی. حافظ قرآن تک بن رہے لوگ آج نئے جو کنورٹڈ مسلمان لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تو وہ لوگ اسلام میں آنے کے بعد میں قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن کی احکامات کی حکمتیں اور اس کے اندر تک پہنچ کر اس کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، نئے مسلمان تو اسلام میں آئے اور وہ اسلام میں آنے کے بعد اللہ کی کتاب کو سمجھیں، لیکن افسوس کے پیدائشی اور خاندانی اور نسلی مسلمان قرآن پورا سمجھنا تو دور کی بات، قرآن پورا سمجھنا تو دور کی بات، صرف ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ، نماز کی ہر رکعت میں چاہے فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے. یہ سورہ کیا، اس کا ترجمہ کیا، اس کا معنی مطلب کیا معلوم نہیں ہے کو. افسوس کی بات ہے. سیکھیں، پڑھو، قرآن کو پڑھیں، کوئی مشکل نہیں قرآن مجید. بات کہاں چلے گی سمجھ میں آتی بات. اسلام پر اگر اعتراض ہوتا ہے تو پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کا جواب دیں. یہاں سے بات عرض کر رہا تھا، جواب دینے سے پہلے جواب دینا پہلے سیکھیں تو پھر جواب دے سکتے ہیں. دشمنان اسلام کو اسلام پر اعتراض ہوا، پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی یا اعتراض ہوا، تو جس قسم کا اعتراض ہوا اسلام میں اور پیغمبر حضرت کی زندگی میں اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے سمجھیں. پہلے جواب دینے کا سلیقہ پہلے سمجھیں. جواب جب سیکھ جائیں گے دینے میں آسانی ہوگی. تو جواب سیکھے نہیں ہیں تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اٹک جائیں گے. پھر
اس پر وہ مثال بیان کر دیا مسئلہ. اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر گیا تو اسے نماز کیسا پڑھنا ہے وہ مسئلہ بیان کر دیا. آگے چلیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا. یہ نئی بات نہیں ہے, نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلے سے چلتا آنے والا, نبی کے زمانے سے ہی چلتی آنے والی یہ ٹاپک ہے. نبی کے سامنے گستاخی ہوئی, نبی کے عاشقوں نے ان کو جواب دیا, صرف بیان کی شکل میں جواب نہیں. ہمارے پاس بس اتنی طاقت ہے, بیان کے ذریعے سے جواب دو, حقیقت بیان کرو. اعتراض کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی حقیقت تک پہنچا نہیں, ابھی حقیقت تک پہنچنے کی وہ موقع اور وہ ٹائم وہاں تک نہیں پہنچا ہے. مقدمہ اسٹارٹنگ کی باتیں ہی میں 4-5 جگہ گزر جا رہے ہیں. نبی کے عاشق لوگوں نے نبی کے شان میں جن گستاخوں نے گستاخی کی ہے, نبی کے زمانے میں بھی نبی کے صحابہ اور عاشقین نے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا, اینڈ تک پہنچایا, ان کو قتل کر دیا. اور پھر نبی نے اس شاتم رسول, گستاخ رسول کو قتل کرنے کے خون کو نبی نے معاف بھی کر دیا. حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں واقعات بھرے پڑے, کئی واقعات پڑے. پیغمبر کی شان میں کسی نے گستاخی کر دیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا بدلہ کون لے گا, میرے دشمن سے بدلہ کون لے گا. کسی نے کھڑا, کسی صحابی نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ, میں اس کا کام تمام کر دوں گا. گئے اس کو بتا دیا, پھر آ کر کہا میں تمام کر دیا کام. نبی خوش ہو گئے, اب اس کا خون بھی معاف ہے, بدلے میں سے قتل نہیں کیا جائے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کیا, حدیث میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نبی کو برا بھلا کہا, پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل, اسے قتل کیا جائے گا. اگر کوئی بندہ صحابی کو اگر برا بھلا کہا یا گالی دیا تو اسے قتل نہیں, اسے کوڑے مارے جائیں گے. یہ اسلامی حکومت کو تو ایسا کر سکتے ہیں اور کیا جاتا ہے ایسا. اب ہمارا ملک تو اسلامی ملک نہیں ہے, یہ تو سیکولر ملک ہے, جمہوری ملک ہے. یہاں کا کیا کرنا چاہیے آگے سمجھے بات, آگے کسی میں نہیں بتاؤں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گستاخی ہوتی تھی. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر کوئی بندہ گستاخی کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا, یہ اسلام کا حکم ہے. اب یہاں ایک سوال, قتل کرنا ہی ہے کیا, اس کے علاوہ کوئی اور اس میں چانس موقع نہیں ہے, اس کی سزا کوئی اور نہیں, کوڑے مارنا یا کوئی اور چیز نہیں ہے, جیل میں ڈالنا. کئی کوئی پیغمبر کی شان میں اگر گستاخی ہو گئی ہے تو کوئی قتل ہی کیوں کیا جائے گا. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ کسی معمولی آدمی کو کالر پکڑ لیا تو اسے کیا کریں گے, کئی کو کالر پکڑا بابل کر اسے پوچھیں گے کیا بات ہے, حقیقت کیا ہے, تمہارے پہلے سے جھگڑا چلتا تھا کیا, وہ حقیقت کیا ہے پوچھیں گے, تحقیق پسند کریں گے. اگر کوئی بندہ پولیس آفیسر کو یا حکومت کے کسی کارندے کو, ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے کو اگر ایسا کالر پکڑ لیا تو کیا کریں گے. یہاں میں یہ بندہ عام بندے کو جب کالر پکڑا گیا تو پھر کیا بات ہے دیکھیں گے. اگر وہ بھی بندہ, یہ بھی انسان, وہ بھی انسان ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ بدل گیا تو پھر کیا ہو رہا ہے, قانون الگ ہو جا رہا ہے. یہ بھی انسان, وہ بھی انسان, اسے کالر پکڑ لیا کوئی بات نہیں ہے, اسے جب کالر پکڑتا ہے تو پھر بات جیل تک اور جوتوں تک اور اسے اور آخر تک کیا کرنا لٹک جاتی ہے. عام انسانوں کے بارے میں صرف ڈپارٹمنٹ بدل گیا, صرف تعلیم بدل گئی تو قانون بدل گیا. جبکہ ان بھی خدا نہیں, ان بھی خدا نہیں, ان بھی رسول نہیں, ان بھی رسول نہیں, ان بھی انسان, ان بھی انسان. جب ان پیدا ہوا اسے گندگی لگی ہوئی تھی, جب ان پیدا ہوا اسے گندگی لگی ہوئی تھی. اب بتاؤ آپ کو نتیجہ نکالو, عام انسان کا جب کالر پکڑا گیا تو قانون الگ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے کو جب کالر پکڑا جاتا ہے قانون الگ ہوتا ہے. جبکہ ان دونوں بندوں کی پیدائش جب ہوئی تھی, ان دونوں کے جسموں پر ان کے ماؤں کے جسموں کی گندگی لگی ہوئی تھی. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بندہ گستاخی کرے گا, جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے اطہر پر کسی قسم کی کوئی پلیدی ناپاکی لگی ہوئی نہیں تھی. اب آپ بتاؤ, نتیجہ نکالو آپ کو. کیا پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو تو پھر کچھ کارروائی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اب یہاں کارروائی ہوتی ہے, ایک بندہ کوئی بندہ کارروائی ہوتی ہے, اس کو کالر پکڑ لیا الگ قانون, اس کو اگر کالر پکڑ لیا الگ قانون ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیا کچھ بھی قانون نہیں ہے, قانون ہے, اس کا قانون نہیں ہے کیا.
खैर फर्क किरदार तक पहुंचाना, वही सजा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। समझे? अब कुरान मजीद के एक सूरह की आयत मैंने पढ़ा और उसकी मौका रहा तो तफसील आपके साथ बयान कर दूंगा। सूरह कुरान मजीद की आखिरी सूरत में एक सूरत है सूरतुल लहब। लहब माना क्या है इसका? इंशाल्लाह अब मौका रहा तो इंशाल्लाह इसकी तर्जुमा, इसकी तफसीर, तशरीह और हमको इससे मिलने वाले असबाब बयान करूंगा। अब समझे, इसका सूरह लहब की तशरीह बयान कर रहा हूं। लहब और तब्बत के बाद तब्बत यदा अबी लहब का सूरह बयान कर रहा हूं, तफसीर समझे इसकी। लहब इस सूरह का नाम है सूरतुल लहब। माना क्या है इसका? लहब चिंगारी, शोला, भड़कने वाला शोला, लहब का माना। अब सूरह का नाम लहब क्यों पड़ा? इसलिए कि सूरह के अंदर अबू लहब का जिक्र है। अबू लहब का इसके बाद सूरह के अंदर जिक्र, इसलिए सूरह का नाम ही उसकी मुनासबत से लहब पड़ गया। अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो फिर इसलिए सूरह की पहली आयत के अंदर अबू लहब का तज़किरा है, अबू लहब का नाम है, इसलिए सूरह का नाम ही लहब पड़ गया। लहब का माना क्या? शोला, आग का शोला, भड़कने वाला शोला। अब समझे, तफसीर तर्जुमा बयान कर रहा हूं। तब्बत यदा ये सूरह नाज़िल हुआ, अब वही मेरे टॉपिक उन्वान से ये वाक़या और सूरह जुड़ रहा है। ये सूरह क्यों नाज़िल है समझे पहले। सूरतुल लहब माना क्या? भड़कने वाला शोला, आग का शोला। ये सूरह नाज़िल हुआ क्यों? तब्बत यदा का सूरह। अब समझे सही। हर कुछ आयतें, कुछ सूरह ऐसे होती हैं जो आयतें डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ते, उनके पीछे कोई ना कोई किस्सा हुआ रहता है, कोई ना कोई वाक़या हुआ रहता है, उसके जवाब में अल्लाह ताला आयतों को अल्लाह सूरह नाज़िल करते हैं। अब ये सूरह अभी तब्बत यदा अबी लहब व तब का ये सूरतुल लहब के नाज़िल हुआ क्या? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे किस्सा क्या है? वो समझे पहले, वो समझे तो फिर बाद में एक सूरत का तर्जुमा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बयान कर रहा हूं शान नुज़ूल बोलते से, किसी आयत की, किसी सूरह की नाज़िल होने की कोई वाक़या, कोई किस्सा, सबक बन रहा है, रीजन बन रहा है, तो फिर उसे बोलते हैं शान नुज़ूल। आज बयान नहीं है, मदरसे में पढ़ाए जाने वाला सबक आपको पढ़ा रहा हूं, समझे इसे, तवज्जो से समझे। ये सूरह नाज़िल हुआ कैसा? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जब वही नाज़िल की, नबुव्वत के ऐलान की, नबुव्वत के ऐलान की अल्लाह वही नाज़िल की। यहां पे समझने की बात, मैं जो बोल रहा हूं उसे तवज्जो से समझे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की, नबुव्वत के ऐलान की। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी पहले से बनको है, सबसे पहले से नबी बनको है। 40 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का ऐलान और इजहार करते हैं। ये बोलना मकसद से नहीं, नबुव्वत का ऐलान और बोल रहा हूं, इजहार नबुव्वत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, नबुव्वत का ऐलान और नबुव्वत का इजहार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबुव्वत का ऐलान करने लगे, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाने लगे, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया। स्टार्टिंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को छुप कर लोगों को दावत देते थे इस्लाम की, तौहीद की, और अपने घर में लोगों को पढ़ाते समझाते थे। या फिर एक घर था ज़ैद बिन अरक़म, दार अरक़म नाम का, तो ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु, वहां लोगों को पढ़ाते थे समझाते थे, लेकिन खुला लोगों को समझाने के लिए नहीं था स्टार्टिंग दौर में। अल्लाह ताला ने 10 दिन के बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाज़िल कर दी। क्या आयत? 19वें पारे में अल्लाह फरमाते सूरह शूरा के अंदर, व अनज़िर आशिरतकल अक़रबीन। पैगंबर, अब आप सिर्फ लोगों को चुप कर या फिर पर्सनली आप लोगों को इस्लाम की तरफ दावत ना दें। अब सबसे पहले आप अपने घर वाले लोगों को आप हमारे से डराएं, मुझसे डराएं। अनज़िर आशिरतकल अक़रबीन, पैगंबर आप डराएं आपके करीबी रिश्तेदारों को। अब जब यह नाज़िल हुई तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के के अंदर एक पहाड़ है काबतुल्लाह से बिल्कुल करीब में, सफा, तो सफा पहाड़ी पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ते हैं। मक्के के अरब लोगों का एक मिजाज क्या था, उनके जमाने में हमेशा किसी ना किसी खानदान कबीले के लोगों की किसी ना किसी खानदान कबीले के लोगों से दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो होता क्या था, जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता था तो एक बंदा क्या करता था, उस पहाड़ी पर किसी भी जगह पर चढ़कर आवाज लगाता था, या सबा, ऐसा बोलकर आज की सुबह हमारे लिए बर्बादी की है, दुश्मन आ रहा है, कोई पैगाम देना होता था। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ऐसा पहाड़ पर चढ़कर आवाज लगाते हैं लोगों को मैसेज देने के लिए। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
عرب کے عادت کے مطابق صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں یا صبا یا قریش. پھر بعد میں اے قریش کے لوگوں آج ہمارے لیے یہ صبح خرابی کی ہے اعلان کرتے ہیں. اس کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں اپنے اپنے خاندان کے لوگ خاندان کام لے کر بیان کیا یا صبا قریش کے لوگ جمع ہو جاؤ آج کے لیے ہمارے لیے یہ صبح خرابی کی ہے. تو لوگ سمجھ گئے کہ ہمارے خاندان کا یہ بندہ قریش کا یہ بندہ محمد کوئی ہم کو پیغام دینا چاہتا ہے, کوئی ہمارے اوپر آنے والے دشمن کے بارے میں پیغام دینا چاہتا ہے, اطلاع دینا چاہتا ہے. اب لوگ تو جمع ہو گئے, قریش کے لوگ جمع ہو گئے صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے, سب آ کر جمع ہو گئے. اب سننے کے لیے آ گئے کیا کہتے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب جمع ہو کر بیان شروع کرتے ہیں. لوگ بیان کرتے ہیں میری قوم کے لوگوں میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں, تم پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو, مجھے اس طرف کیا ہو رہا نظر آ رہا ہے. میں آگے آپ سے کہوں کہ دشمن کا ایک لشکر ہے وہاں سے آ رہا ہے, تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو وہ پورے لوگوں نے جٹ ہو کر کہا ہاں ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں, اس لیے کہ آج تک آپ کا جو بیان جو زندگی گزری کبھی ہم نے آپ کو اپنی زبان سے جھوٹ بولتے آپ کی زبان نہیں سنا. آپ امین سچے ہیں یہی سنتے آئے ہیں, تو آج آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کی بات سچی ہو سکتا ہے کہ ان سے آ رہا ہو جو آپ نظر آ رہا ہو آپ ان سے باخبر کر رہے ہوں گے, ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں. جب یہ کہنا تھا لوگ میری بات کو مان رہے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اب لوگوں کو سمجھایا. اب اصل بات کی کیا کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں اللہ کی توحید کا تم اقرار کرو, بتوں کی, لات کی, عزا کی, منات کی, یہ پتھروں کی پوجا کرنا چھوڑ دو. پیدا کرنے والا علم ہے, اس کی پوجا پرستش عبادت اس کی کرو. یہ جب لوگوں کو پیغام دیا تو پھر پیغام دینے کے بعد کچھ لوگ تو وہ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے آداب اخلاق سے زبان سے واقف تھے, وہ لوگوں کے اندر ایمان اور گرم ہو گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد تھا پہلے سے, اب زبان پر بھی اعتماد تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی جملہ غلط اور جھوٹ کا نکلتا نہیں. جب لوگوں نے کچھ لوگوں نے جب سن لیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. کچھ لوگوں میں سے جو انکار کرتے تھے ان میں سے ایک تھا ابو لہب. وہ بندہ کیا کہنے لگا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی, لیکن دشمنی میں وہی بندہ اتر کر آیا. ابو لہب کہنے لگا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا, تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا. اے محمد نعوذ باللہ تمہارا ناس ہو, تمہاری بربادی ہو, کیا تم الہذا جمعتنا, ہم کو تم یہی وشیش دینے کے لیے جمع کیے, بتوں کو چھوڑ دو, لات کو, عزا کو, منات کو چھوڑ دو, اللہ کی بات کرو, کیا یہی ایک بات بولنے کے لیے آپ نے ان کو جمع کیا؟ یہ ابو لہب بول رہا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کا یہ سورہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اللہ نازل کیا. یہاں سے سمجھنے کی ایک بات, ابو لہب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو توحید کا پیغام دیے تو ابو لہب کیا جملہ اختیار کیا, تبن لک یا محمد, تبن بربادی ہو آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب جو لفظ سے خطاب کیا, بددعا دیا, ان کے لیے ان کی شان میں نازیبا الفاظ بکا, اللہ نے بھی بالکل سے وہی لفظ تبت کا لفظ اللہ لے کر پورا اللہ اس کی بربادی میں اللہ پورا سنا نازل کر دیا. ابو لہب بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل گفتگو کرتے ہوئے تبت لک یا محمد, آپ ناس ہو جائے, آپ برباد ہو جائے, نعوذ باللہ. اللہ نے وہی لفظ لے کر اللہ اس کو جواب دیتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہاں سے ایک سبق, دشمن جیسا اعتراض کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر اعتراض کرے گا, ہم مسلمانوں کے لیے میسج مل رہا ہے کہ ہم بھی دشمن جیسا ہوگا, ہم کو جواب دینا بھی ویسا ہی راستہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا. دشمن آج ڈائریکٹ آ کر ہم سے مناظرہ مباحثہ نہیں کر رہا ہے, کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس نہیں ہے. دشمن کیا کر رہا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنے بکواسات ہے یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسلام پر اعتراضات ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے, یہاں سے سبق ہمارے لیے. دشمن جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے یا اسلام پر شکوہ شکایت اور اعتراض کر رہا ہے, ہم کو بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے دشمنوں کو جواب دینا چاہیے. آگے سمجھیں,
اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا سورہ تبت یدا کا پورا سورہ نازل کر دیا. اب تبت یدا اب تھوڑا سمجھے تفسیر اس کی معنی مطلب سمجھے. اب یہاں سے ایک سبق اس کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کا پیغام اسے دیے تو لوگوں میں سے تبت لک یا محمد کہنے والا بندہ نبی کے خاندان کا ہی نبی کا چچا تھا. یہاں سے سبق ہمارے لیے جب کوئی بھی بندہ عروج پر جا رہا ہو بلندیوں پر چل رہا ہو یا اسے کوئی مقام مرتبہ عزت مل رہی ہو اس کے فیانس اور فالوورز بڑھتے جا رہے ہوں تو پھر اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والے. سمجھا نہیں بات؟ کوئی بندہ عروج پر جا رہا ہو اس کے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہوں اس کے فالوورز بڑھ رہے ہوں اس کو اور عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہو کسی بھی معاملے میں اچھے معاملے میں یا برے معاملے میں اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں یا تو اپنے خاندان کے بندے یا پھر اپنے مسلمان قوم ہوتی ہے. یہ سبق ایسے مل رہا ہے تو اپنے قوم کے لوگوں سے ہی اور اپنے لوگوں سے خاص کر بچ رہنا پڑے گا ورنہ پھر ایسے ہی کریں گے ٹانگ پکڑ کھینچنے کا کام یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. آگے سمجھیں تبت یدا ابی لہب وتب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ناش ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ابی لہب وتب اور اس کے دونوں ہاتھ کیا پوری وہ خود برباد ہو گیا. اللہ کی لعنت ہے ابو لہب پر تبت یدا اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں وتب اور اس کے خود برباد ہو گیا. ہوا کیا ابو لہب تو نبی کی شان میں یہ جو بول دیا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیا نبی کی بات نہیں مانتا تو چلو کوئی بات نہیں تھی لیکن نبی کی بات مانا نہیں لیکن پھر اٹھا کے نبی سے بد دعا اور نبی کی شان میں گستاخانہ جملے بک رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نبی کا جواب دیا نبی پر حملہ ہوا اللہ جواب دے رہا ہے تو نبی کی شان میں گستاخی ہو تو نبی کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. بڑی بات ہے اللہ کی سنت اللہ کا دفاع اللہ کی سنت ہے نبی کا دفاع کرنا نبی کی تعریف اور نبی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا دشمنوں کو یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی عادت ہے. ابو لہب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مکے کے اندر 3 بازار ہے اکاز ہے اور دوسرے 3 بازار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جا کر لوگوں کو وہاں لوگ جا کر اپنے سامان بزنس کا تجارت کا لاتے تھے بیچتے تھے خریدتے تھے تو مختلف قسم کے لوگ وہاں آتے تھے بزنس کے لیے اور بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کر وہاں جاتے تھے بازاروں میں یہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہاں جا کر لوگوں کا توحید کا پیغام دوں گا ہو سکتا ہے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے توحید پر آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. ابو لہب پیچھے پڑ کر کہتا تھا اس کی بات نہ مانو ان کی بات نہ مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا انہوں پاگل ہے انہوں دیوانے ہیں ان کی بات نہ مانو لوگوں سے ابو لہب کہتا تھا. اب یہاں سے سمجھو آج بھی کچھ لوگ وہ اس زمانے میں نبی کے پیچھے نبی جب بیان کرتے تھے نبی جب لوگوں کو توحید یاد دیتے تھے تو نبی کا اپنا چچا اپنا آدمی نبی جب لوگوں کو توحید کا پیالہ پاتے تھے پیچھے سے وہ بندہ کہتا تھا ابو لہب اپنا بندہ ان کی بات نہ مانو. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کے وارثین آج علماء اگر بیان کرتے ہیں تو اس زمانے میں کافر ابو لہب نبی کی شان میں گستاخانہ جملے کہتا تھا ان کی بات نہ مانو کہتا تھا. افسوس آج بھی کچھ لوگ ہیں نبی کے وارثین علماء آج بیان کرتے ہیں حق بیان کرتے ہیں توحید بیان کرتے ہیں اور صداقت کو بیان کرتے ہیں امانت کو بیان کرتے ہیں موجودہ حالات کو قرآن حدیث کے اس کو بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ آج وہ ہیں جو ابو لہب نسل سے ہیں علماء کی پیچھے ان کی غیبتیں اور ان کی ٹانگ پکڑ کر کشتے کا کام برابر کرتے رہتے ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے وہ زمانے میں ابو لہب کافر تھا نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. ہاں افسوس کی بات ہے مسلمان بیان کرنے والے نبی کے وارثین علماء یہ بھی مسلمان جو لوگ ان کی ٹانگ پکڑ کھینچتے ہیں وہ بھی مسلمان. ان تو کافر تھا لیکن یہ لوگ مسلمان ہے لیکن ٹانگ پکڑ کھینچتے ہیں. ہلاکت اور بربادی ہو جائے گی نہ کریں انسان نہیں کرنا. ہو سکے تو حق کی تائید کریں آپ نہیں تو پھر کوئی اور کام نہ کریں ورنہ پھر بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سورہ کی ترجمہ تفسیر معنی مطلب میں وہ سورہ سبق سن رہا ہے آپ کو سمجھے نہیں تو آپ کے سامنے الگ بات تو سمجھ میں آ گیا. جب ابھی صاحب سمجھا کر لوگوں کو بولتے تھے تو ابو لہب پیچھے سے بولتا تھا نہیں ان کی بات تو تمہارے بولتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ہلاکت تو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کو اور یہ کل برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب نہ اسے اس کا مال بچا سکا نہ اسے اس کی کمائی بچا سکی.
نہ اسے دو لفظ اس آیت کے اندر ما اغنا عنہ مالہ، یہ تو مال کا لفظ آیا ہے، نہ اسے اس کا مال بچا سکا دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ دنیا میں عذاب کیا ہے اس کے اوپر؟ گستاخی کی ہے نبی کی، عذاب کیا ہے دنیا میں؟ سمجھیں، جب ابو لہب نبی کے سامنے گستاخی کر دیا، جب اسلام کی اور کفر کی سب سے پہلی جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر کے اندر ابو جہل تھا اور ابو بن خلف تھا، بڑے بڑے سرداران قریش، مکے کے بڑے بڑے سرداران قریش جنگ بدر میں شریک تھے، لیکن ابو لہب نہیں تھا اس کے اندر۔ اسے معلوم ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ملا بہت کر دیں گے، ان کو اللہ بچا لیں گے، ان کو کچھ ہوگا نہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اگر میں بدر میں چلا گیا تو یقینی ہے میرا مرنا، یہ سوچ کر بدر میں شامل نہیں ہوا، وہ آدمی شریک نہیں ہوا۔ پھر جنگ بدر کے 4 یا 6 مہینے کے بعد جب بدر کے جو لوگ واپس ہوئے مکے کو، تو واپس ہونے کے بعد جنگ بدر واقع ہونے کے 4-6 مہینے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے جسم کے اندر ایک بیماری آ گئی جسے طاعون بولتے ہیں، تو جسم کا گوشت گلنا شروع ہو گیا، جسم کے اندر باس پڑنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ عرب کے لوگوں نے ایک ٹاٹی تھی، یہ طاعون بیماری جب آ جاتی ہے تو دوسروں کو لگنے کا امکان ہوتا ہے، ہم کو کہا لگ جاتی بیماری بول کر ابو لہب کے گھر والے کو لوگ اس کو اپنے گھر سے نکال دیے اور اسے باہر رکھ دیے، یہ بربادی۔ اب اسے کوئی ملنا جلنا نہیں ہے، اسے کوئی تعلقات نہیں ہے، ویسا ہی گلتا کشتا مرتا رہا سڑتا رہا، جسم سے بدبو آ رہی ہے، یہ ہوا حال اس کا۔ آخرکار اسی وہ بے سر و سامانی میں، اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نزدیک کے پاس آتی رہتی ہے، جسم پھول رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے، بیماری لگ گئی، اسے عذاب آ گیا، بیماری نہیں عذاب کی ہے، بیماری کو علاج اور دوا مل سکتی ہے، اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے اس کے لیے دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت اور کوئی ڈگری کوئی ڈاکٹری علاج نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ جب نبی تھے، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، عذاب آ گیا، اب نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے وارثین علماء موجود ہے، اگر ان کی شان میں اگر گستاخی ہوگی معافی نہیں ہوگی، اللہ عذاب نازل کر دیں گے۔ سمجھیں، صرف ترجمہ کر کے قصے بیان کرنے والا مولوی نہیں، صرف ترجمہ کر کے قصہ آپ کو ٹھنڈا بول کے چھوڑنے والا مولوی نہیں ہے، وشیش سبق کیا ملتا ہے ہم کو اس واقعے سے، اس مسئلے سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے، وہ بولنے والا مولوی ہے۔ ٹھنڈے بیان کرنا مجھے نہیں آتا، آپ کو سلاتے رہنا مجھے نہیں آتا، سنے ہوئے لوگوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وہ نبی سوتا نہیں تھا، جانتا تھا، ہم کو بیان کرتا تھا۔ یہ نبی کے وارث علماء بھی قیامت تک رہیں گے، جب تک اللہ قیامت تک ان کو رہنے کا اللہ موقع دے گا تب تک رہیں گے۔ قوم جب سوتی رہے گی، قوم جب وجود کے اندر اطلاع ہوتی رہے گی، علماء کرام کے وارث ان کی فکر اور ان کی بیداری کو، ان کی علم کو لے کر جو سونے والی قوم کو بیدار کرتے رہیں گے، جگاتے رہیں گے۔ اگر یہ بھی سو گئے، آپ بھی سو گئے، قوم برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جذبات لے کر آئے، جذبات اور اپنا ایمان گرم کر کے آئے، گرم کرنے کے لیے آئے، گرم کرا لینے کے لیے آئے، چارجنگ چڑھا لینے کے لیے آئے۔ یہاں کیا بولتے، کیسا بولتے، تسلسل کا ہوتا بیان ہے، خالی قصہ بولتے، وہ بولتے، یہ بولتے، اس کے بارے میں نہیں بولتے، کسی کے بارے میں نہیں بولتے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھو، کسی کی مرضی کا دین یہاں سنایا بتایا نہیں جائے گا، یہاں کسی کی مرضی کا دین سنایا بتایا نہیں جائے گا۔ آپ مجھ سے یہ امید ہرگز نہ رکھیں ہماری مرضی کی بات بول دیں گے، سن لیں گے، ہم جو کرتے تھے اس کے بارے میں جائز ہونے کی بات بیان کر دیں، نہیں ہوگا۔ جو جائز ہے اس کے جائز ہونے کی بات کریں گے، جو ناجائز ہے اس کے ناجائز ہونے کی بات کریں گے، چاہے آپ ناراض ہو جائیں یا نہیں کہتے پھر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری روزی روٹی کا مالک میرا اللہ ہے، اس نے الحمد نہیں فرمایا رب العالمین وہ ہے، ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کتے بلی خنزیر اور خلیل جانوروں کو، ناپا جانوروں کو جب گندی نالی سے ان کا گزارا کرا سکتا ہے، اپنے سینے کے اندر اپنا کلام لیے ہوئے لوگوں کو، وہ بھی نبی کے وارث لوگوں کو، سونے والی قوم کو بیدار کرنے والی جماعت ہے، یہ دشمنوں کا ٹکر اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے والی، زبان کے اعتبار سے بھی، لکھ کر بھی، بول کر بھی، اور اسی طریقے سے قوم کو بیدار کرنے کے بارے میں اگر علماء کرام کو جیل جانا پڑا اور دشمن کے خلاف میں وہ بات جو نہیں بولنے کی ہے یا بول بھی دیں گے،
जेल जाना पड़ा चले जाएंगे, फांसी वाला लटकना पड़ा लटक जाएंगे। ये तो हमारे सहाबा की, हमारे नबी के आशिकों की सुन्नत है, इससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जब अल्लाह ताला उन जानवरों को पाल रहा है तो फिर इस कौम को बेदर करने के लिए उस नबी के इल्म और फिक्रों को ली हुई है कौम, अगर उलमा यहाँ से अगर बयान करते रहेंगे, अगर यहाँ से किसी और शहर चले जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी रोजी रोटी का बंद करने का फैसला नहीं करेगा। कोई बात नहीं है, एक वाक्य बोल के बात खत्म कर देता हूँ। कौम को बेदार करना है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सुनाना नहीं है, कौम को बेदार करना मकसद है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठंडे किससे ठंडे बात सुनने का जमाना नहीं है। खरीफ में दज्जाल आने वाला है, उसके चेले चमचे पैदा हो, हमको क्या करना है, वो क्या करना है? दज्जाल कौन पहले ये तो मालूम कर लो, कब आएगा वो तो पहले समझो, दज्जाल का माना क्या पहले वो तो समझो, कहाँ आने वाला समझो, वो तो उसको कौन कत्ल करेंगे वो तो समझो, कब आएगा उससे पहले कौन आएंगे, उन्हें कहाँ आएंगे, ये सब हमारे अकाइद पर आज हमला हो रहा है। अफसोस की बात है, समझो उलमा के साथ बैठेंगे आपका ईमान गर्म होगा। लाइट और इस बोर्ड में अगर आपका फोन का चार्जिंग गड्ढा लगाएंगे, आपके फोन में अगर आप अटैच कर देंगे आपके फोन चार्जिंग हो जाएगी। उलमा की सोच आप बैठेंगे आपकी ईमान को चार्जिंग मिलेगी, उलमा की चार्जिंग क्या मिलेगी आपको, दज्जाल का आपको क्या मालूम होगा। मुल्क में बहुत सारे फितने हैं, आलम में बहुत सारे फितने हैं, मुल्क में तो अजीब गरीब फितने हैं। ईमान पर हमले की कई शक्लें, ईमान पर हमले की कई शक्लें, उनमें से शक्ल अकाइद पर हमला कर दो, इनको अकाइद के एतबार से खोखले कर दो। अभी अकीदा क्या हमको मालूम नहीं है, अकीदा क्या मालूम नहीं है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। उलमा से दुश्मनी नफरतें ना करें, ये आपके जज्बात को, आपके ईमान की सलामती की फिक्र लिए बैठते, उसके अलावा और कोई बात और कोई मकसद नहीं होता है। हमारी कौम का ईमान बच जाए, हमारे कौम के बच्चों का ईमान बच जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ईमान हमारी कौम का बर्बाद कहां से हो रहा है, सुराग कौन सा है, हमारे कौम के बच्चों में कुफ्र इब्तिदात कहां से आ रहा है। वो रास्तों को बंद करने का सोचने वाली ये कौम है, वो बंद कर देंगे तो इस्लामत रहेंगे, वरना फिर उसके अलावा नहीं हो सकता है। कुफ्र का, इर्तिदाद का तूफान कभी बंद नहीं होगा जब तक कि उसके सुराखों को बंद नहीं करेंगे। वो सुराख कौन कौन से है वो हमको मालूम है। अगर आप समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कौम को और अपने नस्ल को, और आप खुद भी, मैं भी, आप भी अपनी नस्ल को अगर ईमान पर जीना मरना देखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ काम करना हमको पड़ेगा। वरना अगर अब तक सोते आते थे, अब भी अगर सोते रहेंगे, अकाइद पर अगर हमला हो गया, अकाइद अगर बदल गए, भले आपके चेहरों में मेरे चेहरे में अगर दाढ़ी क्यों ना हो जाए, मुसलमानों के चेहरे में अगर सरों में टोपियां क्यों ना हो जाए, पगड़ियां क्यों ना आ जाए, अगर अकाइद बदल गए, बस आमाल का अकाउंट और आमाल का खाता वो बंद कर दिया जाएगा। अकाइद अहमियत का हामिल है, पहले अकाइद पर मेहनत करना चाहिए। अकाइद मजबूत, आमाल मजबूत। अकाइद मजबूत नहीं है तो फिर आमाल आप पहाड़ों के बराबर कर दे। अकाइद अगर मजबूत नहीं है, हमको अकीदा क्या मालूम नहीं है, समझे, सीखिए, आए बेटे कोई और मौका नहीं, आप हम इस वक्त फ्री देते, हम इतर को फ्री देते या फिर किसी और दिन फ्री देते हैं, नो फीस, नो एडमिशन। मुझे खिदमत करना है आपकी, आपके बच्चों की, मेरी, मेरे बच्चों की, ईमान की हिफाजत करना है, बस इतना ही है। उसके लिए ये मौका और बराबर नहीं हो रहा, कोई और मौका देख लेंगे, आ जाओ, बैठेंगे, समझेंगे, अकाइद समझेंगे, तौहीद क्या समझेंगे, अल्लाह को जात में एक मानना है, जात और सिफात का माना मतलब क्या है समझेंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं, दूसरे लोग आएंगे और हमारे अकीदों को उचक कर जाएंगे। फिर आज दाढ़ियां और पगड़ियों की शक्ल में आज बहुत सारे गलीज किस्म के शैतान ऐसे है जो दाढ़ियां भी रखते हैं और टोपियां भी पहनते हैं, लेकिन वो है शकील बिन हनीफ के फॉलोवर। अब ये शकील बिन हनीफ कौन है, वक्त तो खत्म हो गया है, मुझे बोलने की परमिशन नहीं है। आप कभी आए तो शकील बिन हनीफ कौन है, उसका नाम क्या है, उसके अकीदे क्या है, तो समझेंगे तो हम बातिल को समझेंगे तो अपने ईमान पर हम जम सकते हैं। सिर्फ अपने धर्म को पढ़ लेंगे, अपने अकायद को समझेंगे तो फिर इससे आदमी बातिल से जब तक करेगा नहीं, उसके अकीदे को समझेगा नहीं, तब तक बातिल से आदमी बचेगा नहीं। एक बच्चे को मालूम नहीं, छोटा बच्चा, मिसाल आखिर मिसाल बात खत्म, अगर छोटे बच्चे को मालूम ही नहीं है ये चमकने वाला ये अंगार है, वही नहीं बोलता, तो बच्चा क्या करेगा,
انجان کم جائے گا، انجانے پن میں جائے گا، نادانی میں جائے گا، چمکنے والی چیز ہو انگار ہے اسے پکڑ لے کے نقصان ہوگا۔ جب تک باطل عقیدوں اور باطل لوگوں کی عقائد کی نظریات کی ہم کو تحقیق اور ان کے بارے میں ہم کو نالج نہیں ہوگا، تب تک ہم اپنے ایمان اور عقائد پر ہمیں سلامتی سے رہ سکتے۔ اپنے عقائد کو پہلے سمجھیں، بعد میں پھر ان کے عقائد کو سمجھیں، پھر بعد میں ہم کو اپنے عقائد پر مضبوط رہنے میں ایک ہمارے پاس ایک راہ عمل لائحہ عمل رہ سکتا ہے۔ سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو اور باطل لوگوں کے نظریات کو، شکیل کون ہے، اس کے عقائد کیا ہے، اس کا نظریات کیا ہے، ہم سب ان تمام باتوں کو ہم کو جاننا پڑے گا۔ انشاءاللہ کبھی موقع دیں، سمجھیں، بیٹھے اللہ تعالیٰ تمام کو باطل لوگوں کے نظریات سے اور ان کے عقائد سے ہماری قوم کی، ہمارے قوم کے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہزار سنتی پولیس مت لیجیے۔